بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور حسب روایت ہم اپنی اسٹڈی سرکل کا آغاز قرآن مجید سے کریں گے، اس کے بعد حدیث شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے، اس سے کچھ حصے کا اس موضوع پر ڈسکشن بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کو لیتے ہوئے اس سیشن کو اختتام پذیر کریں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے اپنی سیشن کا آغاز کریں۔ خواتین حضرات، یہ جو ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، یہ سورہ عصر ہے، اور سورہ عصر کے بارے میں ہم اکثر یہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور سورہ اخلاص کی طرح اکثر اوقات یہ ہم سب کو بچپن ہی میں یاد کروائی جاتی ہے۔ اور انسیڈنٹلی خواتین حضرات یہ بھی ذہن میں رہے کہ سورہ عصر کے اندر جو ایمان کے پرماننٹ تقاضے ہیں، جو مستقل تقاضے ہیں، وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ پرماننٹ ریکوائرمنٹس کا مطلب ہے کہ دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹ وچ یعنی ارائز ایز اینڈ وین، یعنی سے کہتے ہیں کہ سرکمسٹینشیل ہوتی ہیں، تو وہ ہم کہیں گے کنٹینجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہ جو ریکوائرمنٹ سورہ عصر بیان کرتی ہے، دیز آر پرماننٹ ریکوائرمنٹ، اس کا مطلب ہے یہ دے آر آلویز ریکوائرڈ۔ سورہ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی یاد دہانی کروا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں وقتاً فوقتاً اس بات کو ایکسپلین کرتا رہا ہوں کہ واو جب اس طرح سے آتی ہے کسی سورہ کے شروع میں بھی، اور بعض دفعہ درمیان میں بھی ایسے ہوتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ گواہی کے لیے آتی ہے، اور یہاں جو قسم ہوتی ہے اس کا عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے بائی ٹائم۔ یہ ٹائم جسے کہتے ہیں نا کہ آن اوتھ، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کا جو صحیح تر ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ٹائم بیئرز وٹنس، یعنی وقت گواہی دیتا ہے، اور آگے پھر اس گواہی کا ذکر ہے، اس ایویڈنس کا ذکر ہے، اور وہ یہاں قرآن مجید میں جس طرح سے بیان ہوا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ And time bears witness that these people shall definitely be in a state of loss except those who accepted faith, did righteous deeds, urged one another to the truth and urged one another to remain steadfast on the truth۔ تو ترجمے میں تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے خواتین حضرات، جو میں بھی پہلے بھی پوائنٹ کرتا آیا ہوں کہ ہر جگہ جب انسان کا ورڈ آتا ہے تو ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ساری انسانیت یہاں پہ زیر بحث ہے۔ سورہ عصر میں جس موقع پہ یہ سورہ آئی ہے قرآن مجید میں، 103 نمبر یہ سورہ ہے، وہاں پہ جو مخاطبین ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ قریش مکہ ہیں۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، مکی سورہ کے مخاطبین جو ہیں وہ قریش مکہ ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے تمہارے سامنے کھڑا ہوا، یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ لازماً خسارے میں رہیں گے، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور پھر ایک دوسرے کو سچ کی تلقین کریں اور سچ پر ثابت قدمی کی تلقین کریں۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت کی جو گواہی ہے یہ کیسے اس پہ بیان کی جا رہی ہے؟ تو ہم دیکھیں اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ، میں اگر اس کو بالکل پریسائز طریقے سے کروں تو یہ ہوگا کہ رسالت کا جو زمانہ ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ یعنی رسالت کا زمانہ کون سا ہے؟ جس کو ہم پروفیٹک پیریڈ کہتے ہیں، which starts from Adam and ends on محمد۔ یعنی یہ جو زمانہ ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر انسان ایمان لے کے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، تب اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اصل میں انہی لیسر ڈیز آف ججمنٹ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف رسولوں کی زندگی میں آئے، جن کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو they have become an evidence for قریش۔ اب قریش سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو پروفیٹک ہسٹری ہے، it bears witness کہ you will remain in loss، یعنی یہاں سے مراد آپ لوگ ہیں، اے قریش، آپ لوگ you will always suffer unless you will do this and this and this because this is what people before you did and they were consequently saved۔ تو دیکھیے بالکل ایک ترجمہ ایک مختلف انداز میں آپ کے سامنے آتا ہے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت کی قسم۔ وقت کی قسم یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وقت کی گواہی مراد ہے، اور وقت بھی سارا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا وقت جو ہے
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ prophetic period is bearing witness, and because they are bearing witness to the Quraysh, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان قوموں کے تباہ ہونے کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئیں، نہ انہوں نے عمل صالح کیا، انہوں نے حق کی نصیحت کی، اور نہ حق پہ ثابت قدمی کی نصیحت کی. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق پہ ثابت قدمی کی نصیحت کی اور حق کی نصیحت کی، وہی بچے ہیں. اور وہ قریش سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یو جسٹ لک ایٹ دا ہسٹری، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے قریش کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ who were unaware of what went on in before them. تو عاد اور ثمود کے جو واقعات ہیں، اسی طرح سے قوم شعیب کے جو واقعات ہیں، سب یعنی عرب کی سرزمین کے آس پاس کی جگہ ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک لیسر ڈے آف ججمنٹ اٹ came into action every time a messenger came to a particular nation. So اس کو گواہی بنا کے کہا جا رہا ہے. اور اس سے خواتین حضرات پھر ایک اور نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اصل میں جو یہ سورہ عصر ہے یہ ہمیں یہ بھی ایک درس دے رہی ہے کہ ایمان کی جو پرماننٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. یعنی آپ یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پر جو ایمان جس کو ہم اللہ تعالیٰ پر لے کے آتے ہیں تو اس سے پھر مراد کیا ہے. تو یہاں اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خالی ایمان پھر کافی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا ہے کہ I have professed faith, this will not suffice, this will not be enough. اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد ضروری ہے کہ عمل صالح کیے جائیں. اور عمل صالح جو ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد عبادات بھی ہیں، اس سے مراد معاملات بھی ہیں، اور اس سے مراد اخلاقیات بھی ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ عبادات کی ہیں، آپ اس کو سر انجام دیں. معاملات جو ہیں آپ کے جن کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑے حصے کو، ان میں آپ درست جگہ پہ کھڑے ہوں. اور پھر اخلاقیات، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو مورل بینگ ہے، آپ کا جو مورل ایگزسٹنس ہے، اٹ شوڈ بی ایٹ پار. ان فیکٹ اٹ شوڈ بی ایٹ اٹس آپٹیمم لیول. اب یہ جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسے ہم ہے جیسے جنرل چیز کو ذکر کرنے کے بعد ایک چیز اسپیسیفک کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. یعنی عامل الصالحات کے اندر، رائٹیس ڈیڈز کے اندر یہ آ جاتا ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لیکن یہ وہی بات ہے کہ آپ العام الخاص، کہ آپ جب ایک بات عام طریقے سے کر دیتے ہیں تو خاص چیز کو پھر اس کو نمایاں بھی کر دیتے ہیں. گویا کہ ایک جنرل چیز ہے، اسی جنرل چیز میں سے ایک چیز کو ایک پک آؤٹ کر لیا اسٹریس کرنے کے لیے. ادروائز اتنی بات کافی تھی، آمنوا وعملوا الصالحات. عامل الصالحات ہی کی کیٹیگری ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اور چونکہ یہ وہ زمانہ تھا خواتین حضرات کہ جب یہ سارا ایک کشمکش جاری تھی، ابھی مکی دور چل رہا تھا، وہاں پہ قریش کے ساتھ ایک پورے کا پورا مارکا تھا جو سر انجام پا رہا تھا. تو اس کو یہ سامنے رکھ کے کہا گیا کہ قریش، اگر آپ if you want to succeed in this world and of course consequently in the hereafter، تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں. اور ایز اے رزلٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو اب تمام مسلمانوں پہ ضروری ہیں if they have to fare well in the hereafter. So عمل صالح اور ایمان. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر صرف آپ مسلمان ہو جائیں تو کیا آپ پھر آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ آیتیں نفی کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہے، آپ خسارے ہی میں رہیں گے. you will be in loss unless کہ ایمان کے ساتھ ساتھ righteous deeds بھی ہوں، عمل صالح بھی ہو. اور ایمان ظاہر ہے تمام ان چیزوں میں ہو جن کو ہم مانتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے وغیرہ. یعنی یہ سب جو حقائق ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور نیک عمل کیے جائیں، تب ایز اے پرسن who is going to succeed in the hereafter وہ تبھی پھر نمایاں ہوگی. So this is how we have to understand these verses at all times. اب خواتین حضرات let's move on to the next part of our circle, and this is the hadith that we are going to study. بہت ہی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم میں یہ بیان ہوئی ہے. اس کے الفاظ جو ہیں وہ یہ جریر سے روایت ہوئی ہے. جریر یہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر. So Jarir reported that the Prophet said, he who is devoid of gentleness is in fact devoid of goodness. یعنی اچھائی جس کو آپ کہتے ہیں نا، صلاح اور فلاح، نیکی، عمدگی، اس کے بارے میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کے اندر نرمی نہیں ہے، نرمی، جینٹلنس، سافٹنس، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر بہت بڑے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر گئے ہیں. تو ایک بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کرخت نہیں ہوتا. He is not harsh, he is not coarse in his language or her language. وہ بہت نرم خو ہوتا ہے. اس کی بات سن کے آپ کو مزہ آتا ہے،
اس کی بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے ہم مزید باتیں سنیں. سو یو کیپ آن، مطلب یو کیپ وانٹنگ ٹو ہیئر سچ اے پرسن. تو اپنے اندر ہمیں اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے، یہ ایٹریبیوٹ پیدا کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو بی اے پرسن always and always who is gentle, kind, affectionate. یہ جو افیکشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں یعنی دوسرے کے لیے خیر خواہی، ویل وشر ہونا، یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا جو لب و لہجہ ہے اس کے اندر نرمی نہ ہو. تو اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے خواتین حضرات یہ سمجھنا کہ یہ جو اچھائی ہے یہ صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ آپ نے بات صحیح کر دی یا بات اچھی کر دی، نہیں، بات کس انداز سے کی، بات کے اندر نرمی تھی، بات کے اندر وہ درد تھا، وہ ایک کنسرن تھا، وہ کمپیشن تھا. کیونکہ دیکھیے درد اور کمپیشن کیا کرتا ہے، وہ پھر آپ کی بات کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے. وہ آپ کی بات کے اندر جس کو ہم سوز کہتے ہیں نا، اگر آپ کو اردو زبان کے لفظ کا سمجھ ہو، سوز یعنی بہت ہی دل کی جو گہرائی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو اس بات کے اندر آپ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میری بات میں کوئی ہارش ورڈ استعمال نہ ہو، کوئی ایسا سخت لفظ استعمال نہ ہو جائے. تو اور یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بتائی گئی ہے قرآن مجید میں. سورہ آل عمران میں جگہ یہ کہا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے پیغمبر اگر آپ درست خو ہوتے، درست خو کا کیا مطلب ہے، اگر آپ ہارش ہوتے اپنی لینگویج میں تو یہ صحابہ کرام آپ کے گھر جمع ہوئے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں، یہ سب چھٹ گئے ہوتے، they would have all ran away. تو یہ نرمی جو ہے، مزاج کی نرمی، یہ آپ کے لیے خاص طور سے if a person is in a pivotal role, if he or she is in a leadership role, and in fact I would say کہ جو leadership role کا لفظ ایک misleading ہے. I think each one of us in our own capacity we have a leadership role for one in one capacity or the other. اس وجہ سے اس لیڈرشپ رول کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے جس میں آپ ہم سب کسی نہ کسی پہلو سے موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات افیکٹو ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگ سنیں، سمجھیں اور اس پر دل لگائیں، تو it has to be always in a very gentle way. یعنی you can narrate the most stern of stances. I mean آپ کا جو stance ہے وہ بہت stern ہو سکتا ہے without your tongue being stern. I mean your view can have any جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی لچک بشک اس کے اندر نہ ہو. It can be of any particular wavelength, لیکن it has to be in a very sweetly conveyed manner. یہ خاص طور سے خواتین حضرات اس جگہ بہت ضروری ہے جہاں پہ آپ کو اختلاف کرنا ہو. You see, one of the etiquette of differences or اسے کہتے ہیں کہ expressing one's difference, especially when the matter is between some adults، آپ کے سامنے کوئی بڑے ہیں تو آپ نرمی کے ساتھ اپنی بات کیجئے، نرمی کے ساتھ اپنے اختلاف کو ظاہر کیجئے. یہی معاملہ پیرنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ they have to speak in a very gentle tone with their children. Children have to be very gentle with their parents. So this all goes together. اور اس کے لیے I would say کہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں in your own isolation میں آپ ہیں جب آپ اکیلے ہیں. تو this is like a self-suggestion, auto-suggestive behavior that you can tell yourself کہ بھئی میں اپنی بات کے اندر نرمی پیدا کروں گا، میں اپنی بات کے اندر ایسی طریقے سے اسلوب کو سوچوں کہ میری بات کنوے ہو جائے، اس کے اندر کوئی ایسی بھونڈا پن نہ ہو کہ بات تو صحیح ہو لیکن سننے والا کہے یار مطلب میں کیا اس کا جواب دوں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی بھلی بات اگر برے انداز سے کی جائے اٹ لوزز امپورٹنس، اور بری بات بھی اگر آپ اچھے انداز سے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان یہی کرتا ہے کہ بری سی بری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے وہ لے کے آتا ہے، خوشنما بنا دیتا ہے. اینڈ یو فیل ایز اف اٹ از سم تھنگ ویری ویری ویلکم. تو نہیں، اس کو ہم نے ہیو ٹو کرب دس ٹینڈنسی. سو لیٹ اس پرے کہ یہ جینٹلنس، یہ رفق ہے. اسی سے آپ دیکھیے اردو کا اور عربی کا لفظ بنا رفیق. آپ کہتے ہیں یہ میرا رفیق ہے، تو یہ رفیق اصل میں کون ہے؟ جو آپ سے نرمی کرنے والا ہے، جو آپ سے جینٹل انداز میں پیش آنے والا ہے، جو سافٹ طریقے سے پیش کرنے والا ہے. تو میں کہتا ہوں نا فلاں میری رفیق ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں میری رفیقہ حیات ہے، یا میری بیوی کو آپ کہتے ہیں نا رفیقہ حیات ہے. تو اصل میں یہی ورڈ ہے جو اس میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہی ہے جینٹل، سافٹ، اور ان ایوری سینس آف دا ورڈ. آئیے خواتین حضرات اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں ہم ایک بیبلیکل ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ہم آج جو ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے کہ the Lord will be a high tower for those who are crushed down.
a high tower in times of trouble. یعنی یہ ظاہر ترجمے میں ذرا تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں اجنبیت پیدا ہوگی ہے، لیکن یہ قدیم جو ہمارے صحائف ہیں، جو پرانے اسکرپچرز ہیں، ان کو اگر آپ اس کے مطالعے کو سامنے رکھیں تو یہ اردو کا ترجمہ زیادہ قریب ہے کہ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج. یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جس کو یو کین فائنڈ دا وے، یعنی ہر جگہ دیر از پچ ڈارکنس، یو جسٹ کی ناٹ فائنڈ دا وے، اینڈ دیر از اے ہیوج ٹاور لائک اے سائن پوسٹ اور مے بی لائک اے لائٹ ہاؤس which guides you in that darkness. So یہ ہے خدا کا مقام. اور I think this is something that we have all experienced کہ when everything ends، جب بس ہو جاتی ہے ہماری، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. خداوند تعالیٰ اس موقع پہ یہ ہمیں کئی دفعہ یہ بتاتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ آپ جب خداوند تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو خداوند تعالیٰ اس میں آپ کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں اندھیرے میں بھی، اور آپ کو پھر وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یعنی he guides you، یعنی رزق یہاں پہ صرف وہ رزق مراد نہیں ہے جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں لائیولیہڈ، بلکہ رزق is in a broader meaning that he finds the way out for you. Maybe you're in a tunnel, there is a total blockage at the end and there's no light that you can see. لیکن خداوند تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کا ٹرسٹ کا تعلق ہے، اس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں، تو آپ یو ول آلویز لک فار دا فیوچر، یو ول ناٹ گیٹ انٹینگلڈ کہ بھائی آج تو اندھیرا ہے. نہیں، ریممبر اللہ ہمارے لیے اندھیرا ہے، خدا کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی خدا ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی آلویز کنیکٹڈ ٹو گاڈ. یہ وہ بات ہے جو ہم اکثر ڈسکشن کرتے ہیں خواتین حضرات کہ we have to have a strong God connection. That God connection keeps us going. That God connection keeps us connected not only with God but with humanity as well. You see, خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، جس میں دیکھیے اس میں جو زبور کے جو خاص الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ for those who are crushed down and for people who are in trouble, یعنی in times of trouble. تو آپ دیکھیے کہ خاص طور سے چونکہ ہم جب آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے، جب ظلم ہم سہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈھارس کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں بڑی سے بڑی ڈھارس تو خدا کو یاد کرنے سے ہی ملتی ہے. اور یہ قرآن مجید نے جو کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ ہی کو یاد رکھنے سے. اور دیکھیے یہاں یاد رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھ کے بس اللہ تعالیٰ کا نام الاپنا شروع کر دیں، وہ بھی ایک درجے کی چیز ہے، لیکن اصل مراد یہ ہے کہ خدا کو ہر موڑ پہ یاد رکھا جائے. یعنی جو ہم یہ جو الحمدللہ کہتے ہیں دل سے کہیں، جب نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں یا شکر کہتے ہیں اللہ کا، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، جب ہم کوئی زبردست چیز دیکھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم جب کسی مستقبل کی چیز کی بات کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے ہاں، یہ سب چیزوں میں ہم اصل میں خداوند تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں. تو یہ ذکر، اذکار، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہیں جو آپ کو خداوند تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. نماز تو متعین وقتوں پہ ہوتی ہے اور ظاہر ہے وہ ایک فارمل طریقہ ہے خدا کو یاد رکھنے کا، لیکن if you want to have a strong God connection, as I said, it has to be, you have to remain connected with God at all instances, in various phases of your life, in various times of a day as well. چنانچہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ہم میں سے جن کو یاد ہیں، اور اس یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ضرور یاد کرنی چاہیے، کھانے کے موقع پہ، گھر سے باہر نکلنے کے موقع پہ، اچھا لباس پہننے کے موقع پہ، سونے کے موقع پہ، سو کے اٹھنے کے موقع پہ، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ they all keep you connected with God. So remember that God connection, that is something that has to be our supreme priority. اور جیسے میں نے شاید پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ ایک چیز کو آزما کے دیکھیے آپ اس God connection کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، وہ ہے سجدہ، پروسٹریشن. آپ محسوس کریں گے، ایک تو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہی ہیں، وہ تو کرنا ہی چاہیے، ظاہر وہ تو نماز کا حصہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جب کبھی آپ پریشان ہوں، جب کبھی آپ فیل ایز اف، جیسے الفاظ آئے ہیں نا کہ کرش ڈاؤن، جیسے الفاظ آئے ہیں کہ مصیبت کے ایام، تو آپ بس اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیں. اس میں کوئی وضو کی بھی شرط نہیں ہے، سجدے میں گر جائیں اور گڑ گڑا کے آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے اظہار کو مضبوط کریں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک ایسا اسپرچل پاسچر ہے کہ اٹ گیوز یو آلموسٹ امیڈیٹ ریلیف آن موسٹ اوکیزنس. آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ آپ کو سکون مل گیا ہے، اینڈ دیٹ یو ہیو بین ہرڈ. ویدر اور ناٹ یور پرابلم گوز اوے
that's another thing. But you feel as if someone has heard you, your petition has been registered. So سجدہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے, دعا بھی ایسی چیز ہے خواتین حضرات, دعا کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اور جب آپ کے پاس موقع ہو تو رات کو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز کوشش کیجیے, آپ نے وطر آپ اس ٹائم پہ پڑھیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کی جب ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے کا اگر آپ الارم لگا لیں گے تو آپ ادھر آپ تہجد پڑھ کے مکمل کریں گے تو ساتھ ہی فجر کا وقت ہو جائے گا, تو آپ کی دونوں نمازیں آپ کو مل جائیں گی اس لحاظ سے. سو کوشش کیجیے, یہ وہ چیز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں انہوں نے پابندی کی, اہتمام کیا, اور صحابہ کرام نے بھی کیا. اور مصیبتوں کو اور مشکلوں کو جھیلنے کا یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اکسیر نسخہ ہے, اٹس اے ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن اینڈ اٹ ہیز ریئلی ورک. بیکاز اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا, یعنی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے, کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اٹینشن فوکسڈ ہوتی ہے کہ کون اپنی نیند کو توڑ کے اس وقت اٹھتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی خواہش کو پورا کروں, ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو مغفرت کروں. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی منادی لگ رہی ہوتی ہے, کوئی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بالعموم ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اگرچہ تمدن کی تبدیلی نے اب ہمیں یہ موقع بھی دے دیا ہے کہ بعض دفعہ ہم جاگ بھی رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, تاہم اگر یہ ہو سکے وطر کی نماز جب بھی آپ کے لیے امکان ہو اس ٹائم پہ پڑھیے. یہ خود خدا کے ساتھ ایک تعلق کی مضبوطی کا ایک بہت عمدہ ذریعہ ہے. خواتین حضرات, آخر میں ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں جس میں ہم کچھ عرصے سے آپ لوگوں سے مل کے بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہے کہ ہم زندگی میں ذمہ دار کیسے بن سکتے ہیں. ہے تو بڑی آپ کہیں گے دنیا کی سی بات ہے, لیکن دیکھیے اگر آپ کے اندر ذمہ داری پیدا ہو جائے, احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے, تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آپ کو ذمہ داریاں ٹاسک کام دیے جائیں گے, یو ول بیکم این ایفیشینٹ پرسن. تو اف یو وانٹ ٹو بیکم این ایفیشینٹ پرسن, تو آپ کے لیے یہ پھر اٹس آف پرائمری امپورٹنس, آف utmost importance that you become a person who is extremely responsible, extremely جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپینڈیبل ہونا اور رسپانسبل ہونا. تو اب یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اس کا اپوزٹ کیا ہے, کیئرلیسنس. ہم لوگ کیئرلیس ہو جاتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں, ارسپانسبل ہو جاتے ہیں. ارسپانسبل بیہیویئر کی مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ارسپانسبل بیہیویئر میں مثال کے طور پہ کمٹمنٹس پوری نہ کرنا, وعدہ کیا, وعدے کے بارے ہی میں یاد نہیں رہا, آپ نے کوئی کسی سے ذمہ داری رہی, اگلے دن پوچھا گیا تو آپ ذمہ داری کے بارے میں بالکل ہی آپ نے اوور کمٹ کر لیا, اور یا پھر سوچا ہی نہیں کہ میں نے کمٹ کیا تھا, it was possible for me to fulfill it or not. تو ایک شخص جو irresponsible ہوتا ہے, ایک شخص جو کیئرلیس ہوتا ہے, he does not fare well in life. I mean, he is bound to suffer a lot at the hands of other people, کیونکہ پھر آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں دے گا. No one will give you any importance, any جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کی کوئی اہم ڈیوٹی آپ کے ذمہ نہیں لگائیں گے. And as a result, you will never be able to win people, the hearts of people, even as a person کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے he is responsible. آپ کبھی ٹیم ممبر نہیں بن سکتے, یعنی you will not become an efficient team member unless you are a person who is responsible and reliable. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس میں تھوڑی سی ہم مل کے ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہاں یہ ہم نہیں ٹارگیٹ کر رہے کہ اس ڈسکشن میں ہم یہ بتائیں کہ ارسپانسبلٹی کسے کہتے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ ہم رسپانسبل اگر ہم خود بننا چاہتے ہیں, یا مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ہمارے ینگسٹرز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے نیسز اینڈ نیفیوز ہیں, اینڈ وی وڈ لائک ٹو ٹرین دیم کہ ان کے اندر ایک رسپانسبلٹی کی سینس پیدا ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پریکٹیکل ٹپس سوچیں, اینڈ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اگر را ٹپس ہیں, ہم مل کے ان کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ آف بائی ایکسچینجنگ آور ویوز کہ what exactly in your opinion can be suggested to youngsters and to other people so that they become more heedful, more responsible in life. Dr. Salim, Rafia is the first person raising her hand to give us a tip. Rafia, Okay. Please unmute yourself and go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. Dr. Sahab, I think the one important thing our children need to learn is that as parents grow older, they need to be looked after.
whether it's their financial needs or where their health needs. So this is where I think it's very important because the children get busy. نہیں and دیکھیں life. دس از اے گیون, یہ تو ایک گیون ہے. ہم ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں, اور وہ سٹیپ آگے یہ ہے کہ اگر بچے رسپانسبل ہیں یا اسپاؤز رسپانسبل ہے, کوئی بھی رسپانسبل ہے, ان جنرل ارسپانسبلٹی یا ارسپانسبل بیہیویئر کو رسپانسبل بنانے میں کیا کیا ٹپس ہیں, کیا کیا پریکٹیکل سجیشنز ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے practical suggestion I can say is that the parents and children sit together and discuss what is the way of improving their relationships with each other. I think if it's a general family discussion, it makes it easier than just doing it نہیں alone. دیکھیں and یہ thinking to ڈسکشن, yourself. دیکھیں ڈسکشن کا سے ہم آگے جا چکے ہیں. ڈسکشن تو ظاہر ہے اگر کریں گے پھر وہ تو ساری چیز ہو جائے گی نا. وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹپس ابھی آپ نے طے کرنے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ اسٹیپ کہ اور اس کو آپ ڈونٹ کنفائن اٹ ٹو چلڈرن, یعنی بچے بھی ہیں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ رسپانسبل بیہیویئر پیدا کرنا, رسپانسبل بیہیویئر, کیئرفل بیہیویئر, کیئرلیسنس کو ختم کرنا. اس میں آپ عملی سجیشنز دیں, پریکٹیکل. سیٹنگ ٹوگیدر ول اگین مین کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, نہیں ہم ڈسکشن نہیں کہہ رہے, سجیسٹ سم پوائنٹس. چلیں آپ کو لیٹ می, میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے ایز اے سجیشن, تو آپ اس کو مثال کو سامنے رکھ کے نا دین یو کین تھنک آف کہ بھی میں یہ اس طرح سے ہم رسپانسبلٹی پیدا کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کسی اپنے بیٹے یا بیٹی یا کسی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو رسپانسبل بنانا ہے, یا کسی آفس کے بندے کو, یا ایون اپنے اسپاؤس کو, یو اسائن کہ بھئی آج شام کو لائٹس آپ نے سوئچ آف کرنی ہے, آج شام کو گیٹ آپ نے بند کرنا ہے, اور مطلب کوئی ایک ایسی چیز جو سمپل ہے جس میں آپ نے اس کی ذمہ داری لگا دی کہ بیٹے یا بیٹی یا فلاں آج سے لائٹس بند کرنا, آج سے گیٹ بند کرنا, آج سے ہیٹر آف کرنا, آج سے وغیرہ وغیرہ. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو رات کے سونے سے پہلے ایک ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ناؤ فرام ٹوڈے آن ورڈز اٹ از یور رسپانسبلٹی. تو اس سے کیا ہوگا, ایک ٹاسک آ جائے گی, اینڈ یو کین میجر اے پرسن اگینسٹ دیٹ ٹاسک کہ بھائی کیونکہ چھوٹی سی ٹاسک ہے نا, ایک آدمی بہت کیئرلیس ہے تو اس کو آپ بڑی بڑی ذمہ داری نہیں دیں گے, ایک چھوٹی سی آپ کہیں گے کہ دیکھو آپ نے یہ کرنا ہے, اور پھر اس میں یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ فوراً کر لے گی یا کر لے گا, وہ بھول بھی جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ چھوٹی ٹاسک ہے تو یو کین کیپ ریمائنڈنگ, اینڈ یو کین ایون کیپ فالوئنگ اے پرسن. یعنی آپ مثلا اپنے بیٹے یا بیٹی یا کسی بھی جس کو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ جب رات کا وقت آئے جو آپ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے, let them do what they are doing, لیکن let's see کہ they have forgotten, have gotten to bed یا gone away, تو آپ اس کے آپ کہیں کہ بھئی aren't you forgetting something, تو you just remind that person, اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی رسپانسبلٹی آپ نے لی, اور اس رسپانسبلٹی کے نتیجے میں یہ ٹریننگ آپ کو ملنی شروع ہوگی کہ آپ کو آئندہ بڑی بھی مل سکتی ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل ٹپ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پریکٹیکل ٹپس بتائیے جس کے نتیجے میں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں. کوئی ہم ظاہر ہے کوئی بہت علمی فکری کام نہیں کرنے بیٹھے ہوئے, لیکن ایکسپیرینس شیئرنگ ہے یہ. تو میری پریکٹیکل ٹپ یہ ہوگی کہ آپ کے اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں تو آپ ایک رسپانسبلٹی لے لیں کہ آپ صبح اٹھ کے ان کو بہن بھائیوں کو, ایک بہن ہو یا دو بہنیں ہو, ان کو آپ اسکول کے لیے تیار کر دیں, ان کو آپ ناشتہ دے دیں تاکہ آپ کی ماں ریسٹ کر سکے. So this is one thing you can do every day, and that would be very good thing for them and for yourself. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہی ہے کہ ایک ٹاسک, ایک سمپل ٹاسک should be assigned so that they are able to carry out that task and become responsible. Yeah, so they can be sent to school without anybody being disturbed. This is your responsibility. Okay, ٹھیک ہے جی. Thank you, Rafia. The next person in line is Saima Khan. Yeah. Is it a question or it's open for the suggestion? It's open for discussion right now. We'll take questions afterwards. Okay. میرا مشورہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے آفس کے اندر صبح ایک مارننگ میٹنگ ہوتی ہے اور ایک جانے سے پہلے ایک ڈسکشن ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر بھی جو ناشتے کی ٹیبل کے اوپر ایک اسکیڈول ہونا چاہیے ماں یا باپ کے پاس, جس میں وہ تمام فیملی ممبرس کو ان کے جو ریگولر کام ہیں ان کے علاوہ وہ سارے ڈسکس ہوں, اور پھر جب رات کو آپ ڈنر کریں تو اس کے اوپر ان کی فیڈ بیک ہو کہ ہاؤ اینڈ واٹ ہیز ہیپن. اوکے, سو اس طریقے سے ہمیں صبح سے پتا ہوگا
کہ ہمیں پورے دن میں کیا کرنا ہے, کیا ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں اپنے گھر کی طرف کرنی ہے اور کیا ایکٹیویٹی ہمیں اپنی ذات کے لیے کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. چاہے وہ پڑھائی ہو سکتی ہے, چاہے وہ باہر کا کوئی کام ہو سکتا ہے, گروسری کا یا ڈرائیو کا یا کسی بھی چیز کا, تو سب, اور اس میں ماں باپ بھی یہ ہوں کہ وہ بھی ایک کام لیں اور تاکہ وہ بھی بتائیں ریسپانسبلٹی کے ساتھ کہ انہوں نے بھی اپنا کام پورا کیا. رائٹ. اس سے بچے دیکھیں کہ انہوں نے اگر اپنا کام پورا کیا ہے اور وہ اگر نہیں کرتے تو اسی طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا جس طریقے سے بچوں کو. اوکے ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ سب مل کے کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ لیں تاکہ کوئی تفریق نہ ہو, اور اگر لیٹ سے, یعنی اس میں آپ ایک, مجھے آپ کی بات سے بیٹھے بیٹھے سن کے یہ خیال آیا, یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن کو آپ سکھا رہے ہیں, if they are young children, so it can be also associated with a reward. یعنی ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ آپ کہیں گے جی اچھا آپ یہ کریں گے, ایگزیکٹلی, خاص طور سے ینگسٹرز کے لیے. یہ ہے کہ آپ صبح میں ڈیسائیڈ کریں گے اپنا اسکیڈول کہ یہ کام ہم میں سے ایک ایک کام ہم سب کو کرنا ہے, تو آپ کو صبح سے پتا ہوگا کہ اب مجھے اپنا دن کیسے وہ کرنا ہے, کہ مجھے اس کام کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ یہ اس کے اندر جا کے فٹ ہو, کہ پڑھائی بھی پوری ہونی چاہیے اور یہ بھی. اور پھر رات کو جب آپ اس کا فیڈ بیک لیں گے کہ ہم نے کتنا پروگریس کیا اپنی اس رسپانسبلٹی کی طرف اور جو باقی ہمارے کام ہے, تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ پتا چلے گا کہ یار اس کی فیڈ بیک دینی ہے تو پھر ہم کرنے کی کوشش کریں گے. رائٹ. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیڈ بیک کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی انعام رکھ دیں, جیسے اگر آپ بچوں کو یہ, چونکہ آپ انسپائر کرنا چاہتے ہیں نا کہ ان کو رسپانسبلٹی پیدا ہو, تو اگر تو بغیر ریوارڈ کے ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ یو ہیو ٹو, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایگ سم ون آن ارج, تو آپ بچوں کو لیٹس سے یو کین گیو دیم اینی ریوارڈ کہ بھئی آپ یہ کریں گے تو آپ کو ہم, میں چاکلیٹ کا ورڈ کہنے لگا تھا لیکن وہ تو ٹھیک نہیں ہے, اینی تھنگ ایلس, اینی تھنگ دیٹ از پروڈکٹیو, کوئی گفٹ, کوئی پوائنٹس وغیرہ وغیرہ, جس میں یو کین انکریز دوز پوائنٹس اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ویک اور اینڈ آف دا منتھ کلیکٹیو پوائنٹس جو ہیں دیٹ دے سمبلائز اے سرٹن گفٹ. تو آئی تھنک ایگزیکٹلی, اور اس کو اگر جو ریوارڈ ہو اس کو کوشش کیا جائے کہ اس کو مٹیریلسٹک کم ہو اور ان کی جو ہابیز ہو اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہو. کیونکہ مٹیریلسٹک ہوگا یا پیسوں کی صورت میں ہوگا تو وہ تھوڑا سا گریڈی ہونے کا خطرہ, پیسے بھی ہونے چاہیے مگر ریئر ہوگی, آپ کو 50 روپے یا 100 روپے ملیں گے اس طریقے سے, مگر زیادہ تر ان کی ہابیز کی طرف ہونا چاہیے. ہاں لیکن 100 روپے کا زمانہ جا چکا ہے, وہ شاید ہمارے بچپن کا تھا. تو آپ ڈالرز کی بات کریں, ڈالرز کی جی وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے, پھر تو سبھی کام کرنے آئیں گے. تو اچھا ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا نے یہ ماڈل ٹیسٹ کیا ہوا ہے, اور آپ ویسے بائی دا وے برا نہ مانیں تو اللہ میاں نے بھی یہی ماڈل اپنایا ہوا ہے کہ جو ہمیں جنت کا ریوارڈ ہے اس میں بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں نا کہ ہم خداوند تعالیٰ کی بات کو پورا کریں گے. اگرچہ دیکھیے ہمیں وہ رسپانسبل بنانے اور ہمیں بہتر بنانے میں جو فائدہ ہے وہ خدا کو تو نہیں ہے نا, فائدہ ہمیں ہی ہے. تو بالکل ایسے ہی ماڈل خدا کے اس ماڈل سے مل جاتا ہے کہ ہم جب اپنے کسی کو ٹرین کرتے ہیں ٹو بیکم رسپانسبل, تو although we also draw a benefit because ultimately کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں گی, لیکن in general it is for that boy or girl. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کو ابھی فی الحال نہ لے کے آئیں, صرف ریوارڈ والا جو ہے یہ ماڈل جو ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں اور ہم خود بھی اس سے گزر رہے ہیں. Exactly, no, that's even in Sweden, میں سویڈن میں رہتی ہوں, یہاں تو واقعی میں ریوارڈ کا کافی سلسلہ ہے. بچوں کو بتایا جاتا ہے اگر تم یہ کام کرو گے پورے ویک میں تو ویکینڈ کے اوپر تمہیں یہ آزادی دی جائے گی, اور یہ کرو گے تو تمہیں فرینڈس کے پاس جانے دیا جائے گا. Definitely you are 100% right. The next person in line is Sambul Ahmed. مجھے آپ کا کوشچن سے یہ لگا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین آئی بیکم ایکسٹریملی ریسپانسبل. میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے ذرا زیادہ میں اس کو ذرا وہ کرتی ہوں, جس طرح میں کسی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہوں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ, کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کو رسپانسبلٹی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر دین یو سی یور اسکیڈول, یور ٹائم مینجمنٹ, whether you can commit to that responsibility. اور پھر once you have committed to it تو پھر honor your word. اور اگر once you do it تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچے follow that. You set an example. So that's what that's how I approach responsibility. تین چیزیں ہیں, self assessment. آپ کی جو گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ تو پہلے سے ہی ریسپانسبل ہیں بہت, تو نہیں جی, تو اس کا it's a very difficult task.
it's a very difficult task. Every day you have to work on it. Right. So ठीक है. always I slip. Okay, doesn't matter. लेकिन you see you have a plan. तो once a person has a plan, तो ये तो कमजोरियां और इस तरह की हम सब इंसान हैं, हमसे होती रहती हैं. So to have a plan is the right approach. Yeah, it's a good plan. Like I've seen that it has worked well. Okay, thank you. Thank you very much, Sumbul. The next person in line is Dr. Rahman. मैं इसमें 3 मिनट यूज करना चाहूँगा कि 3 ही पॉइंट्स हैं. नंबर 1 ये है कि आपको कॉन्फिडेंस देना है. नंबर 2 आपको क्रिटिसिज्म पे ध्यान रखना है कि आपको क्रिटिसिज्म कैसे करना है, उनकी जो एरर्स हैं, उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनमें किस तरह से आपने उनकी सलाह करनी है. थर्ड ये है कि रिवॉर्ड है. फर्स्ट जो है कॉन्फिडेंस देने का तरीका है जो मैं यूज करता हूँ. अब कोविड में तो नहीं ये करता, लेकिन जब हालात ठीक थे या भी काम पॉसिबल होता है या ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो अपने बच्चों को मैं इंकरेज करता हूँ कि वो कुछ चीज बाय करें. तो वो उन्हें आज़ादी देता हूँ कि मतलब कोई इतनी बड़ी एक्सपेंसिव चीज नहीं है, छोटी चीज जो वो बाय करते हैं तो हम देखते हैं उस पर उनको अप्रिसिएशन देता हूँ. और उसके बाद फिर उनको क्रिटिसिज्म का है कि पहले अच्छी तरह उनकी तारीफें की कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, फिर बाद में उनको समझाया कि उन्होंने क्या गलती की. ठीक है. और उसके बाद रिवॉर्ड है. रिवॉर्ड की एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि मैंने अपने बेटे का मिजान में अकाउंट खुलवाया हुआ जूनियर का. उसमें वो मिजान वाले एवरी बर्थडे उसको गिफ्ट भी भेजते हैं, लेकिन मैंने उसको एक मनी बॉक्स लेकर दिया हुआ जिसमें उसको सेविंग की मैं बताता हूँ कि सेविंग के क्या फायदे हैं. उसमें सेव करता है और मैंने उसको बताया हुआ है कि इससे आपको रिवॉर्ड मिलता है. और एवरी मंथ मैं कुछ टॉय खरीद के उस पे मिजान का लोगो लगा के उसको देता हूँ और कहता हूँ कि बैंक पे तुम्हें रिवॉर्ड भेजा है. इस तरह से वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता है और मुझसे पैसे मांगे मनी बॉक्स में. तो ये तो बहुत अच्छा आपने जी बहुत अच्छा आपने बताया कि कॉन्फिडेंस और इसके साथ साथ आप रिवॉर्ड भी इससे भी इसको मुंसलिक करते हैं. और आपने तीसरी चीज जो बताई वो है क्रिटिसिज्म. यानी क्रिटिसिज्म इतना हेल्दी तरीके से हो. बेसिकली साइकोलॉजिकल हैंडलिंग है जो आप इसको उन्वान दें कि इतना उम्दा तरीके से आप साइकोलॉजिकली हैंडल करें कि बच्चों के अंदर नफरत पैदा होने से या लेट्स से एक गुरेज पैदा होने से उनके अंदर शौक पैदा हो. और क्योंकि देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही जिससे हमें समझना चाहिए कि बाज़ दफ़ा एक ये जहन में रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फौरन नहीं पैदा होती. ये हैबिट है ना, हैबिट हमेशा वक्त के साथ पैदा होती है. तो जो पैदा करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं. और हम पेरेंट्स या कोई और वो चाहते हैं कि भाई इधर से हम एक काम करें उधर से वो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाए. तो ऐसा तो होना नहीं है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा करेंगे या तनकीद करेंगे और बड़े भोंडे तरीके से तनकीद करेंगे. तो यहाँ बहुत ज़रूरी है सब्र. ये मतलब ये जो आप जब हैबिट चेंजिंग कोई काम करें आप तो उसके बारे में ये जहन में रखिए कि दिस इज़ नॉट अ ऑन एंड ऑफ बटन. ये इंसान ऐसे नहीं चलता. इंसान एक बेसिकली एक साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी एक इमोशनल एग्जिस्टेंस है. वो एक मोमेंटम में चल रहा होता है. और ये ऐसे ही है कि जैसे जो मोमेंटम में चल रहा होता है अगर आप उसको रोकेंगे तो आराम से वो उलट जाएगी गाड़ी. तो इसी वजह से आप उसको स्लोली हैंडल करना है. और जो चेंज है देखिए ना, मोमेंटम से अगर आपने राइट मुड़ना है तो क्या करते हैं आप, गाड़ी को स्लो करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, फिर राइट मुड़ते हैं. तो ये आप मोमेंटम ट्रांसफर करके फिर दोबारा से मोमेंटम गेन करते हैं. बिल्कुल इन जो ह्यूमन हैबिट्स हैं उनके बारे में ये जहन में रखना कि आप फौरन 4-5 दफा मैंने बता दिया नहीं हुआ, आप शदीद तनकीद कर दी, गुस्सा कर दिया, डांट दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इट्स इन फैक्ट इट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव. So, Jeet, that's a wonderful suggestion, Dr. Saab. Thank you for that. Person in line is Asaman Daleek Mufti. मेरे हिसाब से सबसे पहले we need to accept and love the person. और उसके बंदे की हम एक्सेप्टेंस अगर होगी तो फिर उसमें हम जिम्मेदारी पैदा कर सकते हैं. क्योंकि we sometimes focus on the work and task and we forget the person जो कि इंसान उसके अंदर एक मौजूद होता है जिसकी फीलिंग्स होती हैं. राइट. तो उसमें सेकंड ये चीज हो सकती है कि हम एक इनिशिएटिव का मौका दें. जैसे 3-4 बच्चे हैं या उनको हम कोई काम देना चाहते हैं तो हम कहें कि जैसे क्लास में टीचर भी करते हैं कि आप में से कौन करेगा, और फिर वो इनिशिएटिव जो है वो बच्चों में पैदा हो तो फिर उनकी जो है उसके साथ साथ जो है उनको अप्रिशिएट जो है वो किया जाए. वर्बल प्लेस जो है मेरा ख्याल है मॉनेटरी एक बेनिफिट या मॉनेटरी तो ठीक है रिवॉर्ड, लेकिन वर्बल प्लेस जो है वो और इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो क्रिटिसिज्म या जो है ना वो कम किया जाए और कंसिस्टेंसी जो है उस बिहेवियर को
سکھانے میں کنسسٹنٹ اپروچ جو ہے وہ ہم اختیار کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور فالو اپ اس کے لیے کیا جائے. جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. Thank you very much, Asma. The next person in line is Imran Babar. سب میرے خیال میں اس میں تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ شروع سے آپ چاہے وہ آپ کے کو ورکرز ہوں یا بچے ہوں, جس میں بھی آپ یہ چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, you have to make sure that they understand that this is a basic ethical responsibility that you fulfill your commitments. Commitment جو آپ نے کر لی ہے اس کو آپ نے لازم پورا کرنا. You don't have a choice there. ٹھیک ہے. And the best way to do that is to lead by example. یہ چیز اگر آپ پیرنٹس ہیں, آپ مینیجر ہیں, تو آپ بائی ایگزامپل لیڈ کر کے ان کو بتائیں کہ یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, then it comes to, I think that is a fundamental thing. Now when it comes to give somebody additional responsibility, that they become more responsible and able to accept more responsibility, then we have to look at that what motivates them. It's not one fits all. کچھ لوگ پیسے سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, انعام سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کو بالکل پیسہ یا انعام موٹیویٹ نہیں کرتا. They get motivated by recognition or they get motivated by praise. So you really have to see whom are you trying to motivate and what motivates. ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری چیز ڈاکٹر صاحب, just expanding a little bit more on the definition of responsibility, what was done by Dr. Stephen Covey, انہوں نے اپنی بک 7 Habits میں کیا. He said the word responsible means that you are responsible. So ایک اس چیز کو بھی ہمیں بتانا چاہیے that we are able to, the way he defines is that it is our ability to choose our response. That in any situation we just don't react to the situation, but we are proactive and we choose our response. بالکل, بہت اچھی بات ہے. choose our response. That I think that is a very good point that you have made. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. Next person in line is Shabana Ansari. میں جو کرتی ہوں جس طرح وہ رسپانسبلٹی کو, میں بچوں کو جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ایک لائٹ کام کے طور پر, کیونکہ خود ان کو اس طرح شو کرتی ہوں کہ اس کو ایک برڈن کے طور پر نہیں لیتی. تو میرے بچے جو ہے وہ پھر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹرڈے کو جیسے سنڈے کو جیسے میڈ میں نہیں آنا ہوتا تو میرے بچے سیٹرڈے کو سارا کام میرے ساتھ کرواتے ہیں. میرا 10 year old بیٹا ہے, وہ تو روٹی بھی اتنی اچھی کو وہ کہتا ہے ساری روٹیاں پکاؤں گا. تو میں کہتی ہوں نہیں, آپ بس اپنے حصے کی پکاؤ. بلکہ بیٹی سے زیادہ کام میرا بیٹا کرتا ہے, بلکہ برتن بھی دھو لیتا ہے, بہت ہیلپ کرواتا ہے. اور بہت پھر میں اس کو بہت پیار کرتی ہوں, بہت تھینک یو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اور باقی جو اس کی مرضی کی جب بھی شاپنگ کرنی ہوتی تو وہ تو میں اس کو ویسے بھی دلائی دیتی ہوں. تو اس کو خاص نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملے گی, وہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن خوشی خوشی میرے بچے جو ہے نا وہ میرے ساتھ کام کرواتے ہیں. لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو, لڑکوں کو خاص طور پہ گھر کے کاموں سے سمجھا جاتا ہے کہ بری چیز ہے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس کو کرواتی ہوں, یہ بہت شوق سے کرتا ہے. وہ کام بھی کرتا ہے جو میری بیٹی نہیں کرتی, یعنی بتایا جیسے آپ کو کہ روٹی پکاتا ہے. ونڈرفل. ان کی بیگم بہت خوش رہی 10 years old ہے. تو میں بچوں کو کام کو برڈن بہت خوش رہی, تو اس کو کام کو برڈن نہیں بناتی میں بچوں کو. تو یہ میرا جو مین چیز ہے کہ بچوں کو کام کو لائٹلی لیں اور فرینڈشپ ڈیولپ کریں, اور محبت اور افیکشن کے ساتھ جب آپ چلیں گی تو بچے جو ہیں ان کو اصل میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اتنی صالح اور پاک اور اچھی ہوتی ہے کہ اچھی بات کو اچھے طریقے سے کرنا جو ہے اگر آپ کر دیں تو دوسرے کے لیے irresistible ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کرے. جو گڈنس ہے نا, اچھائی ہے, دس از irresistible. یہ ذہن میں رکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کے اندر ایک خاص لپک رکھی ہے اچھائی کی طرف. صرف اچھائی کو ذرا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بلکہ میں ان چیزوں کو بھی سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ جیسے جو چیزیں مطلب مجھے لگتی تھی کہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بچے کو. اگر کوئی کام اسائن کیا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز نہ, ایک بار اسے بتا دیا جائے, اور اس کو اپنے خود مطلب خود رسپانسبل ہو, خود سیکھ کے اس طرح اس کو کرنا ہے. بہت زیادہ نہیں بتانا, بہت زیادہ نہیں اس کو فورس کرنا. تو یہ چیز مجھے اپنے کو لگتی تھی کہ یہ چیز مجھے میرے ساتھ اگر ہوئی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دوں. جو کمیاں میرے اندر ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہونے دوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بہت مناسب بات. یہ ہوتا ہے. The next person in line is Shahina Kazmi. میں اپنے تجربے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے. ہم جب یہاں پہ آئے تو بچوں کو یہاں پہ سب کو یہ جاب کرنی پڑتی ہے,
पार्ट टाइम, तो छोटी छोटी जॉब्स उन्हें जो मिली, तो मेरे जो बच्चे थे उनको फिर मैंने कहा कि अब आपकी जॉब्स हैं छोटी छोटी, तब आपको घर में भी थोड़ी हेल्प करनी है, तो जैसे गाड़ी में गैस डलवानी है और बिल्स पे करने, ये उनकी जिम्मेदारी उनको दी। राइट। तो जो जैसे मेरा बेटा कॉफी शॉप में शुरू में उसको जॉब मिली, वो अच्छी थी, तो उसको टिप बहुत मिल जाती थी। तो टिप जो होती थी, मैंने कहा, तो वो घर में हमने एक बॉक्स बनाया था सत्ते का, वो घर में मैंने रखा ही होता था। राइट। जैसे किसी की जेब में से कोई डॉलर निकल आया, कोई पेनी निकल आई, तो हम उसमें डाल दो। वेरी गुड। तो वो जितना भी उसको टिप्स मिलती थी ना, वो जो लोग देके जाते थे, वो सारी हमने वो अलग, उसको टिप तुमने नहीं खर्च करनी, बस तुमने अपनी जॉब के पैसे जो है वो तुम्हारे हैं, ठीक है, तो वो उसमें डालते थे। तो इस तरह फिर ये कि जब बच्चों को ये भी मुझे लगता था कि थोड़ी जिम्मेदारी उन पर डाली, अगर हमें नहीं भी जरूरत, राइट, तो ये बच्चों के लिए अच्छी आदत बनेगी, उनकी आखिरत के लिए अच्छी बिल्कुल ठीक है चीज है। अगर वो हमें कुछ देंगे, हमारा ख्याल करेंगे। मेरे हस्बैंड कहते भी थे कि तुमने $20 उससे लिए, उसको वापस करो। मैं कहती थी, उसको बता के कहती थी कि मैंने तुम्हें वापस नहीं करने, क्योंकि ये तुम्हें इसके बदले में अल्लाह में इससे बहुत कुछ मिलेगा। सही, मैंने इस तरह उनकी जिम्मेदारी डाली। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी आपने टिप बताई जी। The next person in line is Najia. Okay, I'm still working on something that I've started. एक सेशन में हमने ये लर्न किया था कि we need for an organization managers को चाहिए कि वो अपना जो विजन है, फाइनल विजन, वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें, so that हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अलग अलग क्यूबिकल्स में करेगा तो जो बिग पिक्चर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अप्लाइंग दैट टू द फैमिली डायनामिक्स, आई थॉट कि मुझे अपने बच्चों के साथ बात करना चाहिए कि हम फ्यूचर में उनको कहाँ देखते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, और वो क्या समझते हैं, वो कितना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हैं जो हमें लगता है कि उनको उठानी पड़ेगी। आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड, तो मुझे लगता है मेरे बाकी दोनों बच्चों को मेरे बाद उसके लिए शायद अकोमोडेटिंग होना पड़े, तो वो चीज मेरे दिमाग में हर वक्त होती है। तो इस तरह की बात करने से मुझे लगता है they come up with their own suggestions sometimes, and कभी-कभी उनके suggestions जो होते हैं वो हमारे डिसीजन से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और मुझे लगता है क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं Absolutely. और वो ज्यादा अपने आप को समझते हैं, तो लगता है कि हमारे फैसलों से ज्यादा अच्छा उनका फैसला होता है। बहुत अच्छा। We are still evolving. Right. I'm not saying that we are at the right place. And I think it's a lifetime job. Maybe right. we need बिल्कुल। to revisit our vision, revisit our plan. इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये जो हम बात करते हैं ना कि घर को हाउ टू मेक अ हाउस अ होम, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप दूसरे को अहमियत दें, दूसरे की राय को डिस्कस करें और इग्नोर ना करें। तो ये रिश्तों को अहमियत देना है, रिश्तों को ख़ास तौर से जो अगर आपके बच्चे हैं उनको भी ये समझ में आ जाए कि भाई अगर मेरी बात दलील की बुनियाद पे या वैसे एक्सपीरियंशियली एक मजबूत चीज़ है तो एक्सेप्ट की जाएगी। तो जितनी ग्रोथ इससे होती है एक यंगस्टर के माइंड को, कम चीज़ें होती हैं, बिकॉज इसी होता ही है कि जब आपको इंकरेजमेंट मिलती है, यू थिंक दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तो इंसान की जो मेंटल पावर्स हैं उनमें से कुछ वो होती हैं, दे गेट इग्नाइटेड फर्दर, एंड थिंग्स विच आर लेटेंट potentials which are hitherto sleeping, they spring to life. इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं ना कि this encouragement and this, जैसे कहते हैं ना कि wider consultation में जाना, it sort of empowers people. Exactly. I wanted them to see us not as the rule makers only, but as partners in their teams only. Right. So, yes, it has helped us, have better relation with my firstborn, which I was struggling with. Right. So that's it. That is beautiful. बहुत अच्छा। The next person in line is Sana Khalfai. सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूंगी कि बच्चा आपकी जो भी एज में हो, आप उसको इंडिपेंडेंट बनाइए उनके छोटे छोटे कामों में। फॉर एग्जांपल, जैसे उनके स्कूल का कोई स्कूल जाना है सुबह मॉर्निंग में, तो रात को उनको खुद से पता होना चाहिए कि उनको अपना बैग रखना है, अपनी बुक्स रखनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा अपना काम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, तो वो बड़े बड़े कामों में भी लाइक रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। That was it for all the suggestions. We have okay. questions. So I'll just would like to have a few minutes, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिसमें कुछ और चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकती हैं to become responsible, especially अगर आपने फैमिली को देखना है, वो ये है कि make your children and make people around you develop the habit of saying no to what you cannot do.
ہوتا کیا ہے کہ ایک irresponsible behavior یہاں سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں جی میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا, آپ بے تحاشا کمٹمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک چیز جو آپ کو رسپانسبل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیچ پیپل اینڈ لرن یور سیلف ایز ویل ٹو سے نو, کہ بھائی نہیں دس از مائی لمٹ, میں اس سے آگے نہیں جا پاؤں گا, اگر میں اس سے آگے چلا گیا تو اٹ ول بی انجسٹ, میں انصاف نہیں کر سکوں گا کمٹمنٹ کے ساتھ. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بارے میں بھی always must learn to say no whenever we know ourselves کہ بھئی ہم کام نہیں کر سکیں گے. یہ محض کسی کو خوش کرنا نہیں ہے, یہ باہر ایک کمٹمنٹ ہے جس کو ہمیں آنر کرنا ہے. اچھا, اس میں اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی دفعہ اس کا تجربہ ہوا کہ اگر آپ کسی شیطان بچے کو, ناٹی بہت ہو اور ہی از ریئلی آلویز پلئنگ پرینکس, اگر آپ اس کو رسپانسبل بنانا چاہتے ہیں تو میرے بچپن میں بہت ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹپ دی جو میں اکثر یوز کرتا رہتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنی کلاس کا جو سب سے شرارتی بچہ ہے اس کو مانیٹر بنا دیتا ہوں. ہی بیکمز دا کلاس مانیٹر, ہی بیکمز دا کلاس ریپ. اچھا, وہ واقعی اتنی زبردست ٹپ ہے کہ the more naughty he is outside the class یا ویسے in the class, as soon as you give him the responsibility of becoming the class monitor, I have seen wonders being worked. یعنی اس کی کی ساری جو انرجی ہے وہ irresponsible behavior اور گپ لگانا یہ کرنا, ایک دم سے he will or she will become a person who is the most responsible person. تو یہ ٹپ میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی ہے جو میں آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں اور میں خود بھی استعمال کرتا رہتا ہوں. پھر ایک دو اور چیزیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہیں, وہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے پیٹس رکھ کے دینا اگر آپ کے لیے ممکن ہو, تو یہ جو پالتو جانور ہیں ان کو ظاہر ہے خیال رکھنا پڑتا ہے نا آپ کو, ایسے تو نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی سکھاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کتا ہے یا بلی ہے یا کوئی اور چیز ہے, بکری ہے یا مرغیاں ہیں وغیرہ, تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی آپ نے اب ان کو کھانا ڈالنا ہے, آپ نے ان کی جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے, ان کو پوٹی ٹرین کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بچوں میں جتنا اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ وہ پیٹس کو دے لک آفٹر, یہ ایک بہت ہی یعنی ایک اسٹڈی کا موضوع ہے. اٹ از فیبولس, کیونکہ وہ جب اس سے لرن کرتے ہیں, اس چیز کی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اینڈ دس اوپنز اپ دیئر مائنڈ کہ بھئی یہ کسی کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں آپ, اینڈ دس از سم تھنگ وچ ایکچولی گیئرز یو فار responsibilities which are maybe a little lesser, کیونکہ ظاہر جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح سے ایک اور انٹرسٹنگ جو ہیبٹ ہے جو آپ یو کین میک یور چلڈرن ریسپانسبل, وہ یہ ہے کہ ان کو پلانٹس کے بارے میں ان کو کہیں کہ بھئی یو ول سو اے سیڈ اینڈ یو لک آفٹر دس پلانٹ. بہت سارے پلانٹس ہیں which spring in 15 days, یعنی ایسے you can find out from your own gardener یا انٹرنیٹ according to the season that you are living in. ایک مہینے میں ایک پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے یا اس کے اسٹیمز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, شوٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یو گیو دیٹ پلانٹ ان دا کسٹڈی آف یور چائلڈ کہ بھئی یہ بیج ہے, اس کا یہ طریقہ ہے, آپ نے اس کو واٹر کرنا ہے, یہاں آپ نے اس میں دھوپ لگے گی, یہاں آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں پلانٹس بھی بہرحال ایک لیونگ ایگزسٹنس ہے. تو اگر آپ اسی طرح سے بچوں کے اندر یہ حس پیدا کر دیں کہ وہ رسپانسبل ہوں گے ایک پودے کی برداشت کے اور اس کی جو نگہداشت ہے, تو یہ ان کے اندر ایک بہت رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں نے یہ چیزیں بھی ہم نے استعمال کی کہ آپ یو اسائن یور چلڈرن اف دے آر سلائٹلی گرون اپ ٹو ویریس پیشنٹس, یعنی جیسے یو اڈاپٹ اے پیشنٹ, یعنی اگر آپ کے بچے ذرا بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ہاسپٹل میں ان کو اسائن کر دیتے ہیں کہ بھائی فار 1 hour per 1 week you will go there and look after such and such a person, یا talk to him یا tell him jokes for example. تو یہ again this is something which human interaction سے آپ کے اندر وہ ایک responsibility پیدا کرتا ہے, اور آپ کے اندر یہ ایک sense of gratitude بھی پیدا کرتا ہے کہ یار مطلب I am in this situation and I am looking after someone who needs me and I can be of benefit. So this not only makes a person responsible, it also makes him sympathetic, compassionate, kind, gentle. یہ additional اس کے فائدے ہیں. یہ میں نے چیزیں تھیں تو بعض جاپنیز چیزوں سے سسٹم سے میں نے سیکھی تھی, آئی وانٹیڈ ٹو, یہ بھی میں چاہتا تھا کہ گوش گزار کروں. سو یہ ایک بہت ہی زندگی کا امپورٹنٹ ہے معاملہ, اس کو آپ چھوٹا نہ لیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رسپانسبلٹی اگر آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ خدا کے معاملے میں بھی رسپانسبل ہوں گے. خدا کے معاملے میں رسپانسبل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ آپ وقت پہ پھر نماز پڑھیں گے, آپ ہر کام کو پھر وقت پہ کریں گے, وقت آپ کے لیے امپورٹنس ایک کا باعث بنے گا, آپ پروکریسٹینیٹ نہیں کریں گے. آپ نے دین ایک پوری ذمہ داری ہے نا, دین کیا ہے؟ اٹس بیسکلی رسپانسبلٹی دیٹ یو ہیو ٹیکن. تو اف یو بیکم اے رسپانسبل پرسن ان جنرل, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نظریہ آپ اڈاپٹ کریں اور اس پہ پھر آپ رسپانسبل ہو جائیں.
تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی ایک چیز ہے, اس کی شاخیں کتنی دور تک جاتی ہیں. رسپانسبلٹی اٹ ایکچولی it beautifies your personality, it enhances your personality when it grows. لیکن at the very root of it, it makes you a person who can actually be a person who can integrate in the society and contribute in the society. تو اس وجہ سے responsibility has to be taken very seriously as a very core value. تو اب ہم سوالات کی طرف جا سکتے ہیں جی. Our first question is from Zaid bin Riyaz. My question is that کہ ہمیں عموماً روایتی علماء کی طرف سے ایک چیز جو دیکھنی پڑتی ہے کہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث کا ایسا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں کسی معاملے میں, ہمیں عموماً کہ وہ اس معاملے کا اس سے مطلب دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو قرآن میں بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ قرآن ایک سادہ مطلب ہے, بالکل آسان بات ہے جو اگر انسان جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں سری نشانیاں ہیں. لیکن جب وہ لوگ کسی بھی معاملے پہ اس کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب و غریب سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ بہت ساری ہمیں جو ہے ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ قرآن کی یا کسی آیت کا یا کسی حدیث کا اطلاق کرنا کیا اور ایکسپلینیشن کرنا اس کی, کیا وہ ایک عالم کا کام ہے کہ وہ اس کو مطلب ہے کہ اس کا اطلاق کرے کسی معاملے پہ؟ میں دیکھیں اس میں یہ رائے رکھتا ہوں, کافی سوچ بچار کے بعد. ہمارے ہاں اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو شاید آپ اس سے بھی اگر آپ متعلق ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اطلاق ہمارے ہاں جو عام طور سے مذہبی لوگ اور خاص طور سے فقہا کرتے ہیں وہ فرضی سچویشنز پہ کرتے ہیں, ہائپوتھیٹیکل, یعنی وہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو, اگر ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے. بہت ساری اس کے اندر مثالیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ریئل لائف ہوتی نہیں ہیں. تو اطلاق کا سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کوئی حقیقی بات ہونی چاہیے. یعنی آپ کے پاس سوال اگر ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ سچویشن ہے, اس کا اطلاق یہ میری سچویشن میں یہ ہونا چاہیے, اور آپ اس پہ رائے پوچھیں گے. لیکن ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں جس کو آپ فتاویٰ کہتے ہیں, فتوی کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے نا تو ان میں سے کچھ تو فتاویٰ وہ ہیں کہ جو کسی استفسار پہ دیے گئے ہیں. استفسار کا مطلب کیا ہے, آپ سے کویسچن کیا گیا اور ایک سچویشن میں آپ نے رائے دے دی. اور کچھ وہ ہیں کہ جہاں پہ اصل میں بالکل فرضی طور پہ ہمارے ہاں ایک پوری وجود میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ یہ پہن لیں, اگر آپ یہ کر لیں تو پھر کیا حکم ہے, اگر آپ فلاں کام کر لیں تو پھر کیا حکم ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نیڈلیس آپ کہہ لیجیے ایڈیشن ہے, جس کے نتیجے میں کتابیں موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اینڈ دے ڈونٹ ایکچولی ہیو اے ویری بینیفیشل رول. تو حقیقی اطلاق جو ہے وہ کریں. بعض اطلاقات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں فرد خود ہی کر رہا ہوتا ہے, یعنی بہت سارے اطلاق میں آپ آن دا اسپاٹ آپ نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کرتے ہیں, اور بعد میں اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں, اور بعض میں آپ کسی عالم سے جا کے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ اطلاقات کے مختلف پہلو ہیں جن کے لحاظ سے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. And the next person in line is Samir the Sheikh. سر میرا ایک فیتھ کے اوپر سوال تھا, تھوڑا لمبا ہے. جیسا کہ مجھے سننے میں ملتا ہے, جیسا ڈاکٹر آپ سے بھی میں نے سنا سر, جیسا اور جاوید احمد گامدی صاحب سے بھی سننے میں ملا ہے کہ جو غلاموں کا سلسلہ تھا اسلام کے اندر وہ ختم ہونے کی بات تھی قرآن کے اندر, جو کہ آگے مسلمانوں نے اس کو کنٹینیو رکھا تھا. تو مجھے پوچھنا تھا کہ جو خلفائے راشدین تھے کیا انہوں نے بھی غلام بنانا بند کر دیا تھا جنگوں کے اندر, یا کسی خاص وجہ سے شروع تھا؟ جی اگر ایسا ہے تو جو جاوید احمد گامدی صاحب اور آپ بھی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن کی اور حدیثوں کی, تو اس کے خلاف نہیں چل جائے گا صحابہ کا نظریہ؟ نہیں, صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا یہ اسی موقع تک کیا انہوں نے جب تک ان کو اجازت تھی. یا پرانے وہ تھے جو خود انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں جانا چاہتے, ہماری عمریں ہو گئی ہیں. نئے غلام تو سرے سے نہیں بنائے گئے, یہ تو جنگ بدر میں روک دیا گیا تھا. لیکن یہ بنو امیہ کے زمانے میں آ کے جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو انفارچونیٹلی یہ جو قرآن کی بعض آیتیں ہیں, میں نے اس کی بھی آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے ان آیتوں کو اپنے محل سے ہٹا دیا. وہ آیتیں تھیں جو یہ آپ کو بتا رہی تھیں کہ یہ جو عارضی پیریڈ ہے جس کے اندر غلامی کو روا رکھا گیا ہے, اس میں آپ لانڈیوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو یہ اس کو لوگوں نے ان آیتوں کو پرماننٹ سمجھ لیا, اور بعض روایتوں سے بھی پھر ظاہر ہے اس میں کچھ ان کو تائید مل گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ہمارے فقہا کا موقف یہی ہے کہ اگر ابھی کبھی جنگ ہوتی ہے تو ہم جنگ میں جو لوگوں کو پکڑا جائے گا, لانڈیوں کو, خواتین کو پکڑا جائے گا, ان کو ہم لانڈیاں بنا سکتے ہیں. تو یہ ان آیتوں کو اپنی جگہ پہ نہ پلیس کرنے کی وجہ ہے. لیکن صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے, خلفائے راشدین کا تعلق ہے, وہ اس میں بالکل واضح تھے. سر اس پہ اور ایک سوال ہے کہ جو لانڈیاں بنانے کا سسٹم تھا پہلے, تو کیا ان سے تعلق زبردستی بھی قائم کرنا مطلب وہاں پر جائز تھا, یا پھر
साहबा इसे नाजायज समझते थे। नहीं, उनसे देखिए ये उस वक्त का एक नॉर्म था, उस वक्त का एक्सेप्टेबल नॉर्म था। जैसे अगर आपकी शादी होगी तो बीवी से ताल्लुक करना बिल्कुल ऐसी बात है जैसे नॉर्मल सी बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके यहाँ कोई लॉन्डी होगी, चाहे वो आपने जंग में हासिल की है, चाहे किसी बाजार से खरीदी है, उससे ताल्लुक करना एक नॉर्मल चीज थी। उसके अंदर कोई ऐसे ही है जैसे आपने जब शादी करते हैं तो ताल्लुक के बारे में कोई सवाल तो नहीं ना पैदा होता। तो बिल्कुल ऐसे ही बीवी जब लॉन्डी आती थी उसको भी पता होता था कि वो किस काम के लिए जा रही है, क्यों कर रही है, और जो लेने वाले होते थे वो भी उनको पता होता था। तो ये एक आप कह लें कि एक इक्विलिब्रियम सा वजूद में आ गया था दोनों की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी का। अगर सर वो ना करना चाहे तो क्या इस्लाम उसके हुकूक की हिफाजत करने का हुक्म देता है? नहीं, अब तो वो लौंडियां बना ही नहीं सकते। देखिए ना, इस्लाम तो तब कोई हुक्म उसी टाइम पर नहीं, उस टाइम पे हमारे सामने कोई मिसाल इसकी नहीं आई कि किसी ना इसलिए कि देखिए ऐसी है कि एक्सेप्टेबल जब चीज होती है ना, उसके खिलाफ कोई वाकया होगा तो वो रिपोर्ट होगा तो उसके बारे में हम कोई बात कर सकेंगे। कोई ऐसी मिसाल सामने ही नहीं आई, इसलिए कि सब इसके बारे में बिल्कुल एक ऐसी अमूमी एक्सेप्टेबल नॉर्मल बात के तौर पे लेते थे कि इससे कोई हटके कोई हमारे सामने इसकी नजीर ही नहीं है। और सर एक और सवाल था ईमानियत के ताल्लुक से कि कभी कभी शैतान ऐसा वसवसा डाल देता है मन में कि अभी जो एस्टेब्लिश साइंस है उसके हिसाब से जो कुरान अभी सही है वो समझ में आ रहा है, अगर कल कोई साइंस एडवांस कर गई और बाद में पता चले कि फला कुरान की आयत में जो इंटरप्रिटेशन किया था साइंस के हिसाब से उलमा ने वो गलत हो गया है और उस हिसाब से कुरान की आयत एक तरीके से गलत हो गई है, तो ऐसा कुछ ख्यालात मन के अंदर आते हैं, तो ऐसे ख्यालात के टाइम पे क्या करना है? ख्यालात को इग्नोर कर देना चाहिए, इसलिए कि उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसकी अमली मिसाल आप तलाश करें। ऐसी कोई अमली मिसाल है? इतने साल गुजर गए, इतना दुनिया गुजर गई, लोग तो इसको पढ़ के मुसलमान हुए हैं जिस जमाने में इन साइंटिफिक हकायत के बारे में पता ही नहीं था। मसलन जो फीटस है, माँ के पेट में बच्चे के जो मराहिल बयान हुए हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ के उनको मुसलमान हुए हैं सोच के कि भाई ये ऐसी खबर कुरान ने दी है जिस जमाने में दी है उस जमाने में इसको जानने का तरीका नहीं था। बजाय इसके कि आप इन वसाविस का शिकार हो, आप ये देखेंगे प्रैक्टिकली कोई ऐसी है बात, आज तक तो ऐसी बात कोई सामने नहीं आई। और अगर एक अल्लाह ताला की कलाम है, अल्लाह ताला का वर्ड है, तो खुदावंद ताला जिसने सबको बनाया है उसकी बात पे गलत कैसे हो सकती है? हम गलत समझ तो सकते हैं लेकिन उसकी बात गलत नहीं हो सकती। तो सर एक पर्दे के ऊपर सवाल था कि जैसा आपके और हमने गांधी साहब के इंटरप्रिटेशन में देखा था कि उन्होंने कहा था कि सीने के ऊपर अगर कोई जीनत लगी हुई है तो उसे हम दुपट्टे से या किसी भी झांकने वाली चीज से झांक सकते। तो मेरा उसमें सवाल ये था कि इसके पीछे हिकमत क्या है? अगर नहीं भी झांके तो मतलब उसमें होने वाला क्या है फिर? ये तो कुरान ने बता दिया ना, ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और इल्लत ये बता दी है कि ज़ालिका अज़का लकुम, यानी ये वो चीज़ है जो आपके दिल की पाकीज़गी के लिए और अपनी तहारत के लिए और तज़किया नफ्स के लिए ज़रूरी है। तो ये तो खुद कुरान ने बता दिया कि हर वो चीज़ जो जीनत की है, जीनत से जो आप जब आप कोई नुमाइश करेंगे तो सवाए इन जगहों के वो जगह बता दी हैं, अल्लाह मा ज़हरा मिनहा कह के चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा अगर आपने कहीं भी आराइश की हुई है तो उस जगह को आपने छुपाना है। उस ज़ाहिर उसमें गर्दन भी आती है, उसमें सर भी आता है, उसमें बाजू भी आ जाते हैं अगर आपने आराइश की हुई है। तो ये तज़किये के पहलू से बयान किया गया। जी, Thank you very much, Dr. Salim. We have less than 10 minutes, so let's do one question per participant. The next person in line is Rafia Khwaja. डॉक्टर शुरा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक मुस्लिम मैन मैरीज मुस्लिम वुमन एंड 15 years later he decides to divorce her for a younger person. Now, since she hasn't worked all these 15 years raising children, so according to the Sharia, what is she entitled to? 1 year of living expenses or 3 months stay in a ex-husband's house? Do you think in this day and age this is a fair settlement? And is this justice? Is there any way we can? देखिए, इसके अंदर तो कुरान मजीद ने तो बता दिया ना कि मताउम बिल मारूफ, यानी आपको दे दिला के जो रुखसत करना है उसका मतलब ये है कि आपने यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम। 1 साल की तो जो है ना बताई गई है वो तो मुतवफ़िया के लिए है, वो तो विडो के लिए है। लेकिन अगर आपने किसी को तलाक दी है तो उसके बारे में ये कानून साजी की जा सकती है कि अगर वो खातून खुद प्रोफेशनल नहीं है या खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती तो husband is liable to support her for such and such a period until she is able to stand on her own feet। और इसके साथ साथ जाहिर है अगर वो प्रोफेशनल है तो फिर एक और बात हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर उसकी शादी किसी के साथ हो जाती है तब भी और बात हो जाएगी। लेकिन एज लॉन्ग एज, क्योंकि आपको दे दिला के रुखसत करना है, तो कुरान मजीद ने जो मारूफ पे बात की है उसका मतलब यही है कि कोई उसको दिक्कत ना हो। तो मुल्क की तरफ से कानून साजी हो सकती है कि फॉर टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द हस्बैंड इज लायबल टू सपोर्ट हर। और
ایٹ دا اینڈ آف دیٹ اگر وہ بھی تب بھی نامکمل ہو تو پھر اسٹیٹ کا یہ لا ہے کہ پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کی تمام خواتین کو جن کو ہسبینڈ نے بھی ایک درجے میں ڈیورس کے بعد سپورٹ کر دیا ہے اور دے ناؤ نیڈ دیٹ سپورٹ, تو آخر پہ اسٹیٹ کس لیے ہے یہاں پہ؟ اسٹیٹ کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ ایسے تمام طبقوں کو جو کمزور ہیں ان کے لیے پھر وہ سوشل سیکورٹی فراہم کرے. نہیں, قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہوا ہے نا کہ مرنے کے وقت بھی اور طلاق کے وقت بھی یہ کہا گیا. طلاق میں یہ کہا گیا ہے کہ متاع بالمعروف, آپ کو دے دلا کے رخصت کرنا ہے, تو اس کی بنیاد پہ یہ قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ وہ دینا اور دلانا کتنا ہے اور کس پیریڈ تک ہے, حالات کے لحاظ سے کی جا سکتی ہے. یہاں تو ہم کوئی چیز شریعت کہ بلکہ ہم شریعت کی روح کو سامنے رکھ کے صرف قانون سازی کر رہے ہیں. The next person in line is Dr. Rahman. This is going to be our last question of the day. Right. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے جی, لیکن اگر کسی نے آپ کی زندگی خراب کر دی ہو اور آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہو اس کی وجہ سے, یا زندگی تباہ, فیوچر خراب ہو گیا ہو, اور ایٹ دا اینڈ وہ اپنے بڑھاپے میں آ کے آپ کو صرف یہ کہہ دے کہ سو سوری, تو دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا فرض ہے؟ ہم نہیں, دین آپ پر چھوڑ دیتا ہے. یہ تو دیکھیں معافی کی تمام تر جو ثوابدید ہے وہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پہ ہے. قرآن مجید نے تو دیکھیے خاص کہا ہے کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, آپ برابر کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں, آپ معاف نہیں بھی کر سکتے. ایک تو ہے نا کہ آپ بدلہ لیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ تو میں لوں گا نہیں لیکن دل سے معاف نہیں کروں گا, یہ بھی ٹھیک ہے بالکل. اور اگر آپ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر معاف کرو گے تو اس کا فاجرہ علی اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجر اس کا اللہ پہ ہے, میرے پہ اجر ہے, پھر میں دوں گا. تو سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپ حالات کو دیکھ کے, اس بندے کی سچویشن کو دیکھ کے, اپنی سچویشن کو دیکھ کے کوئی سے بھی تین میں سے ایک موقف کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. فرض یعنی معافی کرنا کوئی لازم چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے, ایک ریکمینڈیڈ چیز ہے. Was it for all the Zoom questions? We have just one question on Facebook, a small written question. Someone's asking, they didn't marry the slaves? No, they did not, because this was not the right thing. I mean, this is not the norm of that period. اس زمانے میں marriage would be contracted with women who would not be slaves, and therefore unko that relationship would be called nikah, and the person would be called mankuha. And this did not take place between slave ladies and their owners. This was a declared sort of a liaison, but it cannot be termed as nikah. That was it for all the questions. Okay, thank you very much. Inshallah we'll see each other next Saturday. Khuda Hafiz from your teacher.